آپ کی آمد کے مقاصد بتلائے۔ قرآن کی تلاوت کرنا آپ کی آمد کا مقصد ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس صحابی نے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وضو کرایا، حضور خوش تھے، فرمایا کہ مانگو آج جو مانگنا ہے۔ تو اس صحابی نے کیا عرض کیا؟ اللہ کے محبوب، میں جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ کیا خوبصورت سوال کیا۔ اسی کے اندر آ گیا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں، اسی کے اندر آ گیا کہ موت کی سختیوں سے بھی بچ جاؤں، قبر کی سختیوں سے بچ جاؤں، حشر کی سختیوں سے بچ جاؤں، اور پھر جنت میں آپ کا قرب بھی مجھے مل جائے۔ سوال تو ایک صحابی نے کیا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب پوری امت کے لیے عنایت فرما دیا۔ کیا احسان ہے، کیا محبت ہے اپنی امت کے ساتھ کہ حضور نے ایک صحابی کے لیے جواب نہیں دیا، پوری امت کے لیے جواب دے دیا کہ قیامت تک آنے والا میرا جو بھی امتی جنت میں میرا قرب چاہتا ہے، نسخہ ایک ہی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں بھی کیا مانگا ہے، پھر مانگو۔ عرض کیا اللہ کے محبوب، جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی سن، جو جتنا میری سنت کے اوپر چلے گا وہ جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کی آواز بریک کرو، ہاں بریک کرو آواز، میرا اپنا بھی گلا تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، اوپر سے اس کی آواز اتنی موٹی ہے، بریک کرو آواز تاکہ صاف ہو جائے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو میری سنت پہ چلے گا، میرے طریقے پہ چلے گا، جتنا چلے گا اتنا ہی جنت میں میرے قریب ہو جائے گا، اور جو پورا سنت پہ چلے گا سب سے زیادہ قرب اس کو جنت میں ملے گا، یہاں تک کہ میرا وہ پڑوسی بن جائے گا۔ اب ہم ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، ہم حضور کی سنت پہ کتنا چلتے ہیں، زمانے کے کلچر پہ کتنا چلتے ہیں، رسم و رواج پہ کتنا چلتے ہیں، ان چیزوں پہ کتنا چلتے ہیں، اور حضور کے طریقے پہ کتنا چلتے ہیں۔ بس یہ اس اندر کے انسان کے لیے ہے، وہ تنبیہ ہے۔ اگر اس میں کوئی دم خم ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لے لیں، آ کے کہیں جی ساڑھے رسم و رواج ہے جی، مولوی صاحب مجبوری ہے، رسم کل شریف، رسم تیجا شریف، یہ رسمیں ہیں، یہ حضور کی سنت تو ہے ہی نہیں، یہ ساری رسمیں ہیں۔ یہ ہمارے نکاح کے اوپر مہندی کی رسم ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہیں، یہ سب ہم رسموں پہ چل رہے ہیں۔ جب کسی کو کہتے ہیں جی بچی کا جہیز میں، بچی کا وراثت میں بیٹی کا حصہ ہے، جی ساڑھے رواج نہیں ہے جی، ہم تو رواج پہ چل رہے ہیں، اسلام بہت دور ہے اور ہم اس سے بہت دور چل رہے ہیں۔ کیوں جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے ایک ہی جملے میں بات واضح فرما دی، فرمایا جو میری سنت پہ جتنا چلے گا وہ جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ بس ربیع الاول کا یہی پیغام ہے۔ ہر سال اگر ہم حضور کی ایک ایک سنت کے اوپر بھی عمل شروع کر دیں تو گویا کہ ہمارا ایک قدم حضور کے قریب ہو گیا۔ ہر سال ہم حضور کے قریب ہوتے گئے، اور مرنے تک، موت آنے تک امید ہے کئی سنتوں پہ عمل کر کے ہم جنت میں حضور کے قریب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا جی، بات سمجھ آئی نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب پیارا ہے، محبوب کی ادائیں پیاری ہیں، اور جو بندہ محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے وہ خدا کا پیارا ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو بھائی یہ ہے قرب کا پیمانہ، یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حقیقی محبت، یہ ہے حضور کی آمد کی حقیقی خوشی کہ جو بندہ حضور کی اتباع کرتا ہے واقعی اس کو حضور کی آمد کی حقیقی خوشی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ جو سورہ فتح آپ کے سامنے تلاوت کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب یہ سورت نازل ہوئی اور میرے محبوب نے ممبر پہ بیٹھ کر یہ سورت سنائی، صحابہ کا مجمع تھا، سیدنا صدیق اکبر یوں دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سورت تلاوت فرمائی، صحابہ تو خوش ہو گئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا ابو بکر یہ رونے کی کون سی بات ہے؟ یہاں پر تو خوشخبری سنائی گئی، آپ بھی سنیں۔
فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. میرے محبوب جب وہ وقت آ جائے، اللہ کی مدد اور نصرت پہنچ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں غور در غور اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہوں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. صحابہ اس پہ خوشخبریاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. وہ وقت آنے والا ہے جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، اس سے بھی زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیا حکم دیا؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. آپ اللہ کی تسبیح کیجئے، تحمید بیان کیجئے، استغفار کیجئے، وہ بڑا ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تسبیح کیجئے، تحمید کیجئے اور استغفار کیجئے. اس سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ سمجھ گئے کہ پیغمبر کی جو آمد کا مقصد ہے وہ تو پورا ہو گیا. حضور کی آمد کا تو یہی مقصد ہے، اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچا دینا، اور وہ پہنچ گیا. لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے. تو اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ آگے تبلیغ کریں، آپ آگے فلاں کام کریں، بلکہ کیا فرمایا کہ آپ کی آمد کا مقصد پورا ہو گیا. اب جو دن باقی ہیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی تسبیح، تحمید اور استغفار میں لگ جائیے. اسی لیے تو میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، فرمایا جب زندگی کی 40 بہاریں دیکھ لینا، 40 سال سے اوپر نکل جاؤ تو تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے، تسبیح، تحمید اور استغفار میں لگ جاؤ. سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بچپن اور ہمارے 55 میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. بچپن کے اندر بھی وہی کام تھے اور 55 سال کے ہو کر بھی وہی کام ہے. اب اس میں تبدیلی آنی چاہیے. فرمایا اب تسبیح میں لگو، اب تحمید میں لگو، اب استغفار میں لگو. اب بونس پہ آپ جی رہے ہیں. اب تو موت کے وہ سارے پیغام آ گئے ہیں. اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا نا، دنیا میں جب کسی کو سزا دینی ہوتی ہے، نوٹس دیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے، اور تم ایسے ہی ہاتھ ٹپکتے ہو. تو اس نے کہا جتنے نوٹس میں دیتا ہوں کوئی بھی نہیں دیتا، مگر افسوس میرے نوٹس پہ تم دھیان ہی نہیں کرتے. میں یہ سفید بالوں کا آنا یہ موت کا نوٹس نہیں تو اور کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی میں ایک بال سفید آیا تو یوں پکڑ کے مجمع میں فرمانے لگے موت کا نوٹس آ گیا، مگر افسوس ابھی تیاری نہ ہو سکی. تو یہ موت کا نوٹس ہی تو ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نوٹس کو مٹانے کے لیے کالا کولا لگا دیتے ہیں کہ نوٹس پڑا ہی نہ جائے، جی سانو ملے ہی کوئی نہیں ہے. ہر طرف ہماری 2 نمبری ہے. تو یہ موت کا نوٹس ہے. فرمایا بڑھاپے کا آنا یہ موت کا نوٹس، اور فرمایا تمہارے دوتے پوتوں کا ہونا یہ موت کا نوٹس. فرمایا یہ بیماریوں کا آ جانا یہ موت کے نوٹس ہیں سارے کے سارے. کہ اب جتنا ہو سکے تسبیح، تحمید، استغفار میں لگیں اور اپنے معاملات کو سیدھا کریں اور آگے چلتا بنے. ہاں تو میرے محترم سامعین، حضرت حاجی امداد اللہ